السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، جن سے منکر نکیر کہتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے سوال پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوالات تو سب سے پوچھے جائیں گے، اور جو نیکوکار ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، اس کا جواب دے بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اور جو گنہگار وہ بھی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے جواب دے دے، مگر کافر یا اس طریقے سے جواب اس کا نہیں دے سکیں گے، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، گنہگار ہے، اس نے نکیرین کے سوالات کے جوابات دے دیے، تو کیا اس کے باوجود بھی اس پر عذاب قبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئیے آج اسی کو سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ اس حوالے سے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں آپ اسے بھی سماعت کریں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ یاد رکھ لیجئے، کیا عذاب قبر بھی ہے؟ نکیرین آئیں گے تو ان کے سوالات کے جوابات کیا مسلمان، مومن یا کافر وغیرہ سب کو دینا ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہاں، نکیرین کے سوالات کے جوابات ہر ایک کو دینے ہیں، اور عذاب قبر بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ عذاب قبر اور انعام جو قبر کے اندر دیا جائے گا، یہ دونوں چیزیں حق ہے۔ کافر، منافق، فسار، فجار پر عذاب قبر ہوگا، اور مومن، متقی اور پرہیزگار کے لیے انعام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب مومن سے سوال کیا جائے گا، جس کا مفہوم ہے، اور جو 3 سوالات ہوں گے، اب وہ تینوں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا، تو اب جب مومن ان تینوں سوالات کے جوابات جب دے دے گا تو ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، اور جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام قبر جو ہے خواص کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور محبوب بندے ہیں یہ ان کے لیے ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں رہی بات ان لوگوں کی جو عوام ہے، تو عموماً تو اب عام مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے، اللہ کا کرم ہو جائے، جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس پر چاہے عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تو جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے، انعام قبر عطا فرمائے، اور جس کو چاہے عذاب دے، عذاب قبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ حضور صدر الشریعہ علی رحمۃ اللہ اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، انعامات، یہ خواص کے لیے ہے، عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو چاہے، ورنہ اگر وسعت قبر کا اگر معاملہ ہو، یعنی قبر کشادہ ہونے کی اگر بات کی جائے تو وہ حسب مراتب مختلف ہے، یعنی بعض کے لیے جو ہے 70 ہاتھ لمبی قبر ہو جائے گی، دکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے ہمیں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے وہ جتنی زیادہ چاہے اتنی زیادہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے گی وہاں تک اس کی قبر ہو جائے گی۔ اور گنہگاروں میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، اور عذاب جو ہوگا فرماتے کہ ان کے معصیت کے لائق، ان کے گناہ کے اعتبار سے ہوگا۔ پھر اب اس کے بعد ان کے پیران اعظام یا مذاہب کے امام ہے یا اولیاء اللہ ہے یا نیک بندے، ان کی شفاعت، یا محض اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم فرمائے
اور اسے نجات عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اللہ کی اجازت سے وہ شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور بعد میں کہا کہ مومن عاصی جو ہوگا، گنہگار ہوگا، اس پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک رہے گا، اس کے آتے اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ سب کے سب رحمت الہی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہیں، دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، نیک کام کرتے رہیں۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اس لیے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرے اور ان سوالات کے جوابات دینے ہیں تو یاد رکھ لیجئے دنیا میں نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ فضل فرما دے گا اور جوابات بھی انشاءاللہ وہاں پر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے گا، حکم عطا فرمائے گا، جنتی لباس مل جائے گا، مگر دنیا میں رہ کر اس کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کو راضی کرنے والے ہم نے کام کرنے ہیں۔ اس لیے ضرور از ضرور نیکیاں کرے، اچھائیاں کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے، نیک کام کرتے رہیں، دوسروں کو اچھائی کی طرف مائل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قبر کی سختیوں سے اور اس کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔